شروع کرتا ہوں اللہ پاک کی بابرکت ذات سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم آڈینس، میں ہوں حسن رضوی۔ آج پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے کچھ خبریں لے کے۔ سب سے پہلے ایک انتہائی افسوسناک خبر یہ ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کو ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ ان کی گرفتاری کے یہ مناظر دیکھیں۔ دروازہ کھولو، دیکھو تمہاری جمہوریت کا جنازہ نکل رہا ہے۔ سنا آپ نے؟ سب نے سنا ہوگا۔ دروازہ کھولو۔ جیسا کہ آپ نے یہ دیکھا کہ عمران ریاض خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آج سے پہلے بھی 2-3 دفعہ عمران ریاض خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ان کو پچھلی دفعہ گرفتار کیا گیا تو ان کی حالت اتنی بری ہو گئی تھی کہ وہ ٹھیک طرح سے بول بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ جو شخص جو ایک روانگی کے ساتھ بولتا تھا وہ رک کے بولنے لگا۔ یہ انتہائی غلط بات ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ پچھلی دفعہ اس طرح کا ظلم کیا گیا۔ میری ریکویسٹ ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ اس چیز کا نوٹس لیں اور عمران ریاض خان کے ساتھ اس طرح کا سلوک اب نہ کیا جائے۔ ان کو ایک قانونی دائرے کے تحت ان کا ٹرائل کیا جائے۔ اگر انہوں نے کچھ جرم کیا ہے تو اس کو ان کی سزا ملنی چاہیے، لیکن قانون کے تحت ملنی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو غائب کر دیا جائے، کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کدھر ہے، ان پہ ظلم کیا جائے، ان کی جو بولنے کی طاقت ہے اس کو ختم کیا جائے۔ یہ ناقابل برداشت باتیں ہیں۔ میری ریکویسٹ ہے اپنے چیف جسٹس آف پاکستان سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہ وہ اس چیز کا نوٹس لیں اور عمران ریاض خان صاحب کو ایک قانونی ٹرائل ان کا لیا جائے۔ اور اس کے بعد عمران ریاض خان صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے گرفتار کیوں کیا گیا، ذرا سنیے۔ کو وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے، اس کو یہ ہتھکڑی کی سلامی دی گئی ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ جی آڈینس، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ عمران ریاض خان صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے کسی کے کہنے پہ گرفتار کیا گیا، مجھے مریم نواز کے کہنے پہ گرفتار کیا گیا۔ اگر یہ ایسا ہے تو یہ انتہائی غلط بات ہے، انتہائی شرمناک بات ہے کہ آپ نے عمران ریاض خان صاحب کو گرفتار کروایا گیا، لیکن اس کی حقیقت کا بھی پتہ آئندہ کچھ دنوں کے بعد پتہ چل جائے گا کہ عمران ریاض خان کے ساتھ اس طرح کس نے کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑی خبر ہے کہ میاں اسلم اقبال صاحب نامزد وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی پنجاب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آج وہ پنجاب اسمبلی کے سیشن کے لیے جا رہے تھے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سپیکر سلطان خان صاحب نے ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میاں محمد اسلم اقبال صاحب کو جلد از جلد رہا کیا جائے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ میاں اسلم اقبال صاحب اپنی ضمانت ہائی کورٹ سے لے چکے ہیں، لیکن ان کو ضمانت لینے کے باوجود پھر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے ہائی کورٹ سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، کہ جنہوں نے ان کو ضمانت دی لیکن ان کو پھر گرفتار کر لیا گیا، جن لوگوں نے ان کو گرفتار کیا ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ ان سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ میاں اسلم اقبال صاحب کو جلد از جلد رہا کیا جائے۔ اور اس کے بعد جب مریم نواز صاحبہ آج پنجاب اسمبلی میں آئی تو چور 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 مینڈیٹ کے نعرے لگے، کیونکہ جس طرح یہ مینڈیٹ چوری کر کے مریم نواز صاحبہ کو دیا گیا ہے تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی اب پنجاب اسمبلی میں کبھی بھی کوئی ورکنگ ریلیشن بن سکے۔ یہ اب مجھے لگتا ہے کہ 5 سال جتنی دیر یہ حکومت رہے گی یہ اب اس طرح ہی رہے گا۔ میری ریکویسٹ ہے اپنے اداروں سے، اپنے چیف جسٹس آف پاکستان سے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، کہ وہ جن لوگوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے ان کے خلاف ایکشن لے اور فارم 45 کے تحت، فارم نمبر 45 کے تحت ان کا رزلٹ اناؤنس کرے۔ جو بھی کامیاب ہے، اگر نون لیگ کامیاب ہے تو نون لیگ کو کامیاب قرار دے دیں، اگر پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کامیاب ہیں تو ان کو کامیاب قرار دیا جائے۔ کیونکہ میاں اسلم اقبال صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے پنجاب اسمبلی کی 214 نشستوں پہ فتح حاصل کی ہے اور نون لیگ نے 32 سیٹوں پہ فتح حاصل کی ہے۔
تو یہ ایک کافی ایک ہیوج ڈفرینس ہے. اگر اس ڈفرینس کا کوئی سلوشن نہ نکالا گیا تو یہ پنجاب اسمبلی کے میں ہمیشہ ہی لڑائی اور جھگڑوں کا سبب بنے گی، جیسا کہ پہلے بھی بنتے، لیکن اب پولرائزیشن اتنی بڑھ چکی ہے کہ اس معاملات کو اب حل کی طرف جانا چاہیے. جس طرح ہمارا ملک دن بدن پستی کی طرف جا رہا ہے، ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا، دن بدن پستی کی طرف جا رہا ہے، تو ساتھ اگر ہم ہمسایہ ملکوں دیکھیں تو ان کی جو ٹاٹا کمپنی کی جو انکم ہے، ان کی جو ہے جی ڈی پی وہ پاکستان کی جی ڈی پی سے زیادہ ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ بھارت کس طرح ترقی کر چکا ہوا ہے. ہمیں اس بات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے کہ ہمارا ملک کیوں پیچھے رہ گیا ہے. آپ ساتھ دے سکتے ہیں کہ ان کی کتنی گروتھ ہے اور پاکستان کی جی ڈی پی سے زیادہ ان کی جو ہے گروتھ ہے. تو ہمارے اداروں کو اس لیے سوچنا چاہیے کہ یہ آخر کب تک چلے گا. ہمیں اس پاکستان کو ترقی کے راستے پہ ڈالنا ہوگا. اگر ہم ایسا کرنے میں ناکام رہے تو یہ پاکستان کے لیے مزید مشکلات ہو سکتی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے. اللہ حافظ.